بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، رمضان المبارک کا مہینہ بس قریب آ گیا ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ کی رحمتیں لے کر، برکتیں لے کر، یہ ہمارے لیے عبادت کا سیزن ہے، اور یہ مہینہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے مہینے کے اندر ہم محسوس کرتے تھے تین چیزوں کا باقی اعمال سے زیادہ، پچھلے 11 مہینوں سے اس مہینے کے اندر زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ تو نمبر 1، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ عبادت میں زیادہ جستجو فرماتے تھے۔ تو ویسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا کہ اللہ کے نبی اللہ کی اتنا عبادت کرتے تھے، اتنا عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں کے اوپر ورم چڑھ جاتا تھا، آپ کے پاؤں کے اوپر ورم ہو جاتا تھا۔ اللہ کے نبی اتنا اللہ کی عبادت فرماتے تھے، تو اس کے باوجود جب رمضان کا مہینہ آتا تو اللہ کے نبی اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں اپنے رب کی عبادت اور بڑھا دیتے، اور اللہ کے نبی اپنے اللہ کی عبادت کو رمضان کے مہینے کے اندر اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتے تھے، اللہ کی محبت میں اللہ کی عبادت فرماتے تھے۔ تو نمبر 2 فرمایا، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے بھی سخی تھے، لیکن رمضان کے مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی۔ اللہ کے نبی سخاوت زیادہ فرماتے تھے، اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں کو کھول دیتے تھے، غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں اللہ کے نبی ایسی سخاوت فرماتے جیسے ہوا چلتی ہے، تو اللہ کے نبی اس کا بھی زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ اور نمبر 3، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، یہ ہمارے نبی نے ہمیں بھی تعلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ویسے دعائیں کرتے تھے، مانگنے والے نبی ہوتے تھے، جھولی پھیلانے والے نبی ہوتے تھے، دامن پھیلانے والے نبی ہوتے تھے۔ دعا نبی مانگتا ہے، دعاؤں کو قبول اللہ فرماتے ہیں۔ جو دعا، جھولی پھیلانا، دامن پھیلانا، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ سارے نبی اللہ سے یہ دعائیں کرتے چلے آئے، دامن پھیلاتے آئے، اللہ کے آگے گڑ گڑاتے آئے، اللہ کے آگے روتے ہوئے آئے، نبی دامن پھیلاتے گئے، اللہ نبیوں کے دامن کو اپنی رحمت سے بھر دیتے تھے۔ تو تیسرا کام، اللہ کے نبی اللہ سے رو رو کر دعا کرتے تھے، رو رو کر اللہ سے مانگتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 3 کام رمضان کے اندر، فرمایا اس مہینے کے اندر زیادہ کرتے تھے۔ اللہ کی عبادت کو بڑھا دیتے تھے، اور سخاوت بہت زیادہ کرتے تھے۔ نمبر 3، اللہ سے دعائیں مانگتے تھے رو رو کر۔ اور ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں، ہم عبادت بھی کریں، اور اللہ نے جس کو دیا ہے وہ سخاوت بھی کرے، اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگیں۔ ہم ویسے روزانہ دنیا کے کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، کبھی اللہ کے عشق میں، اللہ کی عبادت کے اندر بھی ہم اللہ کی عبادت کے اندر بھی تھک جائیں، ہمارے اعمال نامے میں یہ لکھا جائے کہ اللہ کی عبادت کرتے 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 یہ تھک گئے تھے۔ ہم صبح سے شام تک دنیا کے کاموں کے لیے روزانہ تھکتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، بے شک رزق حلال کے لیے آپ یہ کریں، لیکن کبھی کبھی اللہ کی عبادت کے لیے، اپنے خالق اور مالک کی عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی ہم تھک جائیں۔ کبھی کبھی
ہم اللہ کی عبادت کرتے کرتے ہماری آنکھیں بھی تھک جائیں، ہمارا وجود بھی تھک جائے، ہمارا جسم بھی تھک جائے، ہمارے جسم کے اعضاء تھک جائیں، تاکہ اگر ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہمارے اعضاء اللہ کی عبادت کے اندر ہماری آنکھیں تھک جائیں، ہمارا وجود تھک جائے، تو انشاءاللہ جو وجود اللہ کی عبادت میں تھکے گا، اللہ قبر کے اندر بھی اس کو راحت عطا فرمائیں گے۔ اور جو آنکھیں اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں، اللہ کی عبادت میں جاگے گی، تو کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ ان آنکھوں کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے، اللہ ان آنکھوں کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ رحمت بھرا مہینہ ہے، اس کے اندر آؤ ہم اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ سے استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ کے لیے جاگیں، اللہ کے لیے اپنے جسم کو تھکائیں، اللہ کے لیے اپنے وجود کو تھکائیں، اللہ کے لیے اپنے اعضاء کو تھکائیں، اللہ کے لیے اپنی آنکھوں کو جگائیں۔ یہ آنکھیں جو اللہ کی محبت میں، اللہ کی عبادت میں جاگیں گی، تو اللہ ان کو قبر کے اندر فرمایا میٹھی نیند سلائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، ہم سے پہلے یہاں بڑے بڑے لوگ آئے تھے، وہ قبروں کے مہمان بن چکے ہیں، آج پتہ نہیں ان کے قبروں میں کیا ہو رہا ہے، قبریں جنت کا باغ بن چکی ہے یا جہنم کا باغ، جہنم کا گڑھا بن چکی ہے، قبروں کے اندر راحت ہے، امن ہے، یا قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ آؤ میرے بھائیوں، ہم اس رمضان کی قدر کر لیں۔ اگر ہم رمضان کی قدر کریں گے تو قبر کے اندر بھی ہماری قدر ہوگی، میدان محشر کے اندر بھی ہماری قدر ہوگی۔ اللہ آپ کو اور مجھے اس رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔